الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عمدۃ الاحکام کی آج انشاءاللہ 29 نمبر حدیث پڑھیں گے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی فبال فی طائفة المسجد فزجرہ الناس فنهاهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما قضى بوله امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء فأحریق علیہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بدو آیا اور اس نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا۔ لوگوں نے اسے ڈانٹا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو منع فرمایا۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے چند ڈول لانے کا حکم فرمایا اور اس کے پانی کو اس کے پیشاب پر ڈال دیا گیا۔ یہ بڑے ہی مختصر انداز میں انس رضی اللہ عنہ پورے واقعے کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الوضوء باب یحریق الماء علی البول، پیشاب پر پانی ڈال دینے کے بیان میں ہے، اور کئی جگہوں پر امام بخاری رحمہ اللہ مختلف مسائل کے استنباط میں اسے لے کر کے آئے ہیں۔ بہرحال یہ بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے اور اس میں بہت زیادہ فوائد ہیں، تربیتی فوائد ہیں اور دعوتی اور تعلیمی فوائد ہیں اور قسم قسم کے فوائد ہیں۔ حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ایک اعرابی آیا۔ اعراب بدو جو شہر کی تہذیب و تمدن سے، ثقافت سے بہت دور ہوتے ہیں اور جنہیں علم سے اور تہذیب سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، تو چونکہ وہاں علماء نہیں ہوتے، علماء عام طور پر شہروں میں ہوتے ہیں، تو اس لیے علماء سے دوری کی وجہ سے علم سے وہ لوگ دور ہوتے ہیں۔ تو بدو آیا اور مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا۔ مسجد سے یہاں مراد مسجد نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، مدینہ کی مسجد۔ اور وہ بدو شخص اس نے دیکھا، جہاں جیسے کہ دیہات میں بدوؤں کے یہاں پیشاب پاخانے کے لیے، قضائے حاجت کے لیے کوئی خاص جگہ بنی ہوئی نہیں ہوتی ہے، کسی طرف وہ جو ہے صاف ستھری جگہ، صاف ستھری زمین دیکھ کر کے وہ پیشاب کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کا بھی معاملہ ہوا، اس نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے ایک کنارے میں وہ بیٹھ گیا اور پیشاب کرنے لگ گیا، اور اس نے یہ نہیں جانا کہ یہ مسجد ہے اور اس کا ایک ادب ہے اور اس کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے اور اس کی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام ہونا چاہیے، اسے گندگی سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں اسے سمجھ میں نہیں آئی، وہ بیٹھ گیا، پیشاب کرنے لگ گیا۔ ظاہر بات ہے وہ ایک غلط کام کر رہا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو دین کے معاملات میں اس قدر باغیرت تھے، وہ کیسے اس بات کو برداشت کر سکتے تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فوراً اسے ڈانٹنا شروع کیا، اور جب وہ ڈانٹنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹنے سے روک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹنے سے منع کر دیا کہ مت ڈانٹو، پیشاب کر لینے دو۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کس بات سے روکا کہ مت ڈانٹو؟ اس بات سے نہیں روکا کہ تم نے کسی برائی پر روک کر کے کوئی غلطی کی ہے، لیکن روکنے کی کیفیت جو تھی اور جو مصالح اور مفاسد، جو حکمت ہونی چاہیے، ان لوگوں کی نظر صرف اس پر تھی کہ مسجد میں گندگی ہونے جا رہی ہے، لیکن اس پر نظر نہیں تھی کہ جب اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا ہے تو اب ابھی روکنے میں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ یوں ہی پیشاب کرتے ہوئے بھاگتا اور کپڑا اٹھائے ہوئے بھاگتا تو ایک تو بے پردگی ہوتی، اس کی شرمگاہ کھل جاتی اور شرمندگی اسے سب کے سامنے اٹھانی پڑتی۔ دوسرے، وہ پیشاب کرتے ہوئے اگر بھاگتا تو پوری مسجد میں پیشاب پھیل جاتا، کہاں کہاں صفائی کرتے، کتنی جگہ گندی ہو جاتی۔
اور اگر وہ پیشاب روک لیتا تو پھر وہ خود بیمار پڑ جاتا۔ تو بہرحال بہت سارے نقصانات تھے اس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو دیکھا اور آپ نے کہا کہ نہیں، کر لینے دو۔ جب وہ بیٹھ گیا ہے، ٹھیک ہے یہ ایک برائی ہے، ایک گندگی ہے، لیکن روکنے میں اس سے بڑی برائی پیدا ہو رہی ہے، تو کبھی کبھی چھوٹی برائی کو بڑی برائی سے بچنے کے لیے برداشت کر لیا جاتا ہے۔ تو آپ نے چھوٹی برائی کو برداشت کرنے کا حکم دیا کہ ٹھیک ہے اسے پیشاب کر لینے دو۔ اور چنانچہ جب اس شخص نے پیشاب کر لیا، اور بعض روایت میں ہے کہ پیشاب جب وہ کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اسے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے شخص، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور یہ تلاوت قرآن کے لیے، ذکر کے لیے، صلاح کے لیے اس لیے ہیں، انہیں یہاں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، یہ صفائی ستھرائی کے لیے ہیں۔ آپ نے اسے ڈانٹا نہیں بلکہ اسے سمجھایا، آداب سکھلائے۔ جب یہ سب چیزیں اس نے دیکھا تو اس نے کہا اللہم ارحمنی و محمدا، اے اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما۔ اس کے بعد کہا ولا ترحم معنا احدا، اور ہمارے ساتھ اور کسی پہ رحم نہ فرما۔ جب یہ بات اس نے کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد حجرت واسعا، کہ ایک کشادہ چیز کو تم نے تنگ کر دیا ہے۔ اللہ کی رحمت تو تمام چیزوں کو وسیع ہے۔ اگر وہ صرف اتنا کہنے پہ اکتفا کرتا اللہم ارحمنی و محمدا، اے اللہ مجھ پہ رحم کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم کر، تو دونوں کے لیے دعا ہو جاتی۔ لیکن دوسروں کے لیے، دوسروں پہ رحم نہ کر، یہ دعا نہ کرتا تو شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہ روکتے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا میں کہا ہے اللہم اغفر لی ولأخی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے بھائی کو بخش دے۔ تو اگر اتنا ہی کہا ہوتا تو شاید اسے بدو کو نہ کہا جاتا کہ تم نے تو اللہ کی رحمت کو تنگ کر دیا، جبکہ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اور اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ کی رحمت دائمی ہے۔ دنیا میں تو اللہ سے کفر کرنے والوں کے لیے بھی عام ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کے لیے بھی عام ہے، ہر قسم کے جو ہے لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت عام ہے، کسی میں تفریق نہیں کرتی، اللہ کی رحمت آتی ہے۔ تو اسی لیے آپ نے کہا کہ تم نے تو بڑی جو ہے ایک وسیع چیز کو، ایک کشادہ چیز کو تم نے تنگ کر دیا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ پانی کے چند ڈول لا کر کے اس پر ڈال دیے جائیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ مسجد آج کی طرح چکنے فرش کی نہیں تھی، مرمر کی نہیں تھی کہ اس پہ پانی ڈالا جائے تو اور بہہ کے دور تک پھیل جائے گا۔ یہاں تو پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت چکنے پتھروں میں نہیں ہوتی، لیکن وہ مسجد چھریاں ڈالی ہوئی تھی، رمل تھا کہ آپ اوپر سے پانی ڈال دیں، پانی جذب ہو جائے گا اور سوکھ جائے گا۔ اگر پیشاب پہ پانی نہ ڈالا جائے، کسی جگہ کسی نے پیشاب کیا، پاخانہ کیا، پانی نہ ڈالا جائے اور سورج آ کے اسے خشک کر دے تو خشک ہونے سے بھی وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ لیکن یہ عام جگہ نہیں تھی، یہ مسجد تھی، اور جس کو جلد سے جلد پاک کر دینا چاہیے۔ اور اسے پاک کرنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ لا کے اس کے اوپر سے پانی ڈال دو، اور پانی جب پڑ جائے گا اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے، وہ زمین کے اندر چلا جائے گا اور صاف ہو جائے گا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ جب پانی ڈالنا ہے تو چاروں طرف سے مڈیر بنا دو، اس لیے مڈیر وغیرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نہ ہی آپ نے یہ کہا کہ پہلے کھود کر کے اسے پلٹ دو، مٹی کو نیچے کا اوپر کر دو، اوپر کا نیچے کر دو، پھر پانی ڈالو۔ یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر زمین اس طرح ہو کہ پانی کو جذب کر سکتی ہے اور گندگی اس کے اندر جو ہے جا کے صاف ہو سکتی ہے تو پانی ڈالنا اس کے لیے کافی ہے، یہاں تک کہ نجاست کے اثرات ختم ہو جائیں۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ انسان کا پیشاب ناپاک ہے اور جس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مسجد ہے تو جلد سے جلد اسے پاک کر دیا جائے، عبادت کی جگہ ہے۔ اور اگر کوئی ایسی عام جگہ ہے تو سورج کی دھوپ پڑنے کی وجہ سے اور اس کے اثرات زائل ہو جانے کی وجہ سے وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ بہرحال پھر اس پر لا کر کے پانی ڈال دیا گیا، اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہاں پر ایک برائی کو جو ہے ایک برائی سے کیسے روکا گیا۔ اس سلسلے میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی اچھی تفصیل فرمائی ہے کہ بعض لوگ ان تین باتوں میں فرق نہیں کرتے، اس لیے غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے تغییر منکر، برائی کو تبدیل کرنا، اور ایک چیز ہوتی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔
اور ایک چیز ہوتی ہے دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، خیر کی طرف، نیکی کی طرف بلانا، برائی کو چھڑانا، نیکی کی ترغیب دینا، نیکی کا شوق دلانا۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ ان تینوں میں فرق ہے۔ دعوت اللہ یہ سب سے زیادہ عام ہے، سب سے زیادہ شامل ہے، اور اس میں سب سے زیادہ رفق اور نرمی ہے۔ کوئی شخص بھی جتنا اس کے پاس دین کا علم ہے اس کے مطابق وہ دعوت کا کام کر سکتا ہے، اور کہیں بھی جو ہے افراد کے ساتھ بھی اور اجتماعات میں بھی کہیں بھی وہ حق کی دعوت کو پیش کر سکتا ہے۔ اور جہاں تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معاملہ ہے تو وہ بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر رفق اور نرمی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ اور جہاں تغییر کا مسئلہ ہے، تغییر المنکر کا، تو یہ چیز سب سے جو ہے تنگ اور وسیع وہ وسعت اس میں نہیں ہے جو دعوت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ہے، وہ اس میں نہیں ہے، کیونکہ یہ تغییر ہے، تبدیل کر دینا ہے کسی چیز کو۔ اس حدیث کے پیش نظر جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ یہاں تغییر کا معاملہ ہے، اس لیے یہاں استطاعت شرط ہے، صاحب سلطہ کے لیے ہے، صاحب اقتدار کے لیے ہے، کہ جس کے ہاتھ میں قوت ہو، جو لوگ اس کے زیر اثر ہوں، جن لوگوں کے اوپر اسے طاقت حاصل ہے، تو وہاں جہاں ہاتھ سے بدل سکتا ہے وہاں ہاتھ سے بدل دے، اور جہاں اس سے نہیں بدل سکتا ہے وہاں زبان سے بدل دے، اور جہاں ہاتھ اور زبان دونوں سے بدلنے کی طاقت نہیں ہے تو وہاں اپنے دل سے برا جانے، اس جگہ سے اٹھ کے چلا جائے، اور پورا عزم ہو کہ جب مجھے زبان سے طاقت ہوگی بدلنے کی تو زبان سے بدلوں گا، اور جب ہاتھ سے بدلنے کی طاقت ہوگی تو ہاتھ سے بدلوں گا۔ تو بہرحال ان سارے فروق کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے صاف کرنے کا حکم دیا، آپ ہی اس مسجد کے ذمہ دار تھے، تو مسجد میں اگر کہیں گندگی ہو جائے تو جو مسجد کا ذمہ دار ہے اسے اس کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، یا کوئی بھی ایک مسلمان اگر ایک کام کر لیتا ہے تو ظاہر بات ہے سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ سارے لوگ چپ چاپ بیٹھ جائیں اور کہ کوئی کر لے گا، کون کر لے گا کوئی پتہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ کسی نہ کسی کو اس کی یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ تو بہرحال اس درس کے لیے اتنے پر اکتفا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے ہم سے قبول فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں سعادت نصیب کرے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔